مغربی کنارے پر قبضہ روکنے سعودی عرب میدان میں آ گیا۔ سعودی حکام کے مطابق مغربی کنارے کے الحاق کی کوششیں کسی صورت قبول نہیں۔ فلسطینی علاقے شامل کیے تو فضائی حدود اسرائیل کے لیے بند کر دیں گے۔ عالمی برادری آزاد فلسطینی ریاست کی حامی اسرائیلی اقدام مسترد کرتے ہیں۔ اس سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات متاثر ہوں گے۔ ابراہیم معاہدے کی تکمیل کے بھی دشوار ہو جائے گی۔ اگر فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کی کوشش کی تو سلامتی کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں گے۔ حماس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ 60 روزہ جنگ بندی کے بدلے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش۔ امریکی میڈیا کے مطابق خط رواں ہفتے امریکی صدر تک پہنچایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزموں کو اپیل کا حق دے دیا۔ فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی بینچ میں انٹرا کورٹ اپیلوں کا تحریری فیصلہ جاری۔ اپیل کا حق دینے کے لیے حکومت کو 45 روز میں قانون سازی کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین خان نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال نے اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھی۔ جسٹس جمال بندخیل، جسٹس نعیم افغان نے اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری ٹرائل کی اجازت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے 5 ججز کی درخواست سے اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اختیارات کے خلاف درخواستیں ذاتی رنجش پر دائر کی۔ درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال کیا۔ ایسے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے کہ از خود نوٹس کا دائرہ کار استعمال ہو۔ آرٹیکل 184 کی اس درخواست کے اجزاء پورے نہیں کیے گئے۔ ججز نے آئینی درخواست کے دائر کرنے کی ٹھوس وجہ بیان کی، نہ تو نوٹسز کے لیے فریقین کی وضاحت کی۔ توشہ خانہ 2 کیس بھی حتمی مراحل میں داخل۔ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف آخری 2 گواہوں کا بیان ریکارڈ ہو گیا۔ دونوں کو جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس پر جرا 24 ستمبر کو ہوگی۔ مزید گواہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 18 گواہوں کی شہادت قلم بند کی جا چکی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا۔ علیمہ خان کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق ملٹری سیکرٹری نے بھی تمام دستاویزات کو درست قرار دیا۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے۔ بانی سے ملاقاتیں ہونے پر حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کو یقین ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ امید ہے آج بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو اس سے دوریاں بڑھیں گی۔ بانی نے خود بھی کہا کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ پاکستان کے بعد آئی، ہم سارے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ 6-0 سے ہم جیتے ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اچھی بات ہے۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ جلال پور پیراوالا میں سیلابی پانی کم ہوتے ہی لاشیں ملنا شروع ہو گئیں۔ موہنا، سندیلا، اوباڑہ، جنوبی عنایت پور سے 3 لاشیں برآمد۔ سانول، رمضان، عارف کی لاشیں ورثاء کے حوالے۔ سیلاب کے باعث M5 موٹر وے 11 مقامات سے متاثر۔ متعدد ٹنلز کو بھی نقصان۔ دونوں ٹریک ٹوٹنے پر موٹر وے 10ویں روز بھی بند ہے۔ سیلابی پانی نے دادو کی تحصیل مہیڑ کے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دریائے سندھ کا پانی سادی موسانی شہر میں داخل۔ دکانیں اور قبرستان بھی زیراب۔ فصلیں ڈوبنے سے کسانوں کا نقصان۔ علاقہ مکین مال مویشی لے کر بچاؤ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ دوسری جانب سندھ کے دریاؤں اور بیراجوں پر پانی میں کمی کا سلسلہ جاری۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,60,309 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,61,554 جبکہ کوٹری بیراج پر 3,64,041 کیوسک رہا۔ اگر پہلی میٹرو بس بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی اورنج لائن بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی موٹر وے بنائی تو نواز شریف نے بنائی، ایٹمی دھماکے کیے تو الحمدللہ نواز شریف نے کیے، پہلی ایکسپریس وے بنی تو نواز شریف نے بنائی، گوجرانوالہ میں میٹرو بس بننے جا رہی ہے تو نواز شریف بنا رہا ہے، فیصل آباد میں میٹرو بس بننے جا رہی ہے تو نواز شریف بنا رہا ہے،
اور ساہیوال میں اگر گرین بس آئی ہے تو نواز شریف لے کر آیا ہے ماشاءاللہ، کہ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہے نواز شریف۔ اگر نواز شریف کے کام نکال دیں تو ملک میں کھنڈرات بچے گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک موقف، ساہیوال کے لیے الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ طلبہ، خواتین، بزرگ اور خصوصی افراد مفت سفر کریں گے۔ جلسے سے خطاب میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی، تمام نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ اب پنجاب کے تمام شہروں میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ بسوں میں فری وائی فائی کی سہولت بھی ہوگی۔ معذور افراد کے لیے خصوصی ریمپ بھی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ۔ سیلاب متاثرہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سلائی مشین چلائی۔ کیمپ میں قائم سکول کے بچوں سے بھی ملی۔ یہ نہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ عقل کل بننے کے لیے آپ نے وہ پریکٹیکل سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں آپ نے کسانوں کو اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ آپ اگر اپنی زراعت کو تباہ کر کے دوسرے کی زراعت کو آپ امپورٹ کرے ہوئی چیزیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بنیادی چیزیں جو ہم ہمیشہ وفاقی حکومت کو سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ خدارا برائے مہربانی آپ عقل کے ناخن لیں، ایسی پالیسی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی مرضی۔ وفاقی حکومت اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تنبیہ، کہا کہ پنجاب میں بروقت اقدامات کیے جاتے تو سیلاب سے نقصانات کم ہو سکتے تھے۔ پنجاب کے سیلاب کی فیکٹ فائنڈنگ ہوئی تو سب پتہ چل جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا تھا کسان کو امدادی قیمت دو، کیا گندم امپورٹ کرنے سے زر مبادلہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہ نہ سمجھے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو کسی کا مشورہ نہیں سننا۔ پنجاب حکومت اور سیاسی جماعت کا سندھ کے خلاف بولنے والے صحافی کے حق میں ٹرینڈ چلانا افسوسناک ہے۔ مزید بولے جام صادق پل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات دے رہی ہے، خواتین کو بھی الیکٹرک بائکس دیں گے۔ سیلابی ریلے گزر گئے، ہنستے مسکراتے چہروں پر غم کی داستان۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی، بیوہ کا اکلوتا سہارا 17 سالہ محنت کش تیمور بھی جان کی بازی ہار گیا۔ کرائے کے گھر میں مقیم خاندان فاقوں پر مجبور۔ پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا سماجی تحفظ اور خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ نیو یارک میں دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کے مؤثر پلیٹ فارم کو سراہا۔ دفاعی معاہدے کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد اکتوبر میں پاکستان آئے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے سے متعلق امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سمیت دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق انفراسٹرکچر، آئل سیکٹر، ڈیجیٹل اکانومی میں سعودی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ جمشید دستی قانونی شکنجے میں آ گئے۔ جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے مدرسہ کی جعلی سند پر الیکشن لڑنے پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمشید دستی کو سزا سنائی۔ اسد قیصر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست سے منظور۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا۔ مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔
برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ عمارت کے باہر فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر حسام زلموت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فلسطین سربلند اور آزاد ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ دوست ممالک کی جانب سے امن کی راہ میں سنجیدہ عزم ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں دو ریاستی حل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کر دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔